الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مکرم سامعین کرام، آپ حضرات جانتے ہیں اللہ تعالی مہربان ہے۔ لطیف کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہربان سے کی، حضرت اکرمہ میں محسن سے کی، بہت سارے معنی ہیں۔ حضرت مقاتل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی عام ہے کہ ایک کافر پر بھی اللہ کی رحمت دنیا میں برستی ہے۔ ایک کافر کھاتا ہے، پیتا ہے، آرام سے رہتا ہے۔ آپ دیکھیے دنیاوی زندگی میں، چاہے وہ خشکی میں رہنے والے حیوانات ہوں، جاندار ہوں، چاہے وہ سمندر میں رہنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ سب کی روزی پہنچاتا ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے، بقدر ضرورت سب کو روزیاں پہنچتی رہتی ہیں۔ مہیا کنے روزی مارو مور اگر چند بے دستو پاندو زور۔ اللہ تعالیٰ جو ہے روزی سانپ اور چوٹی کی بھی پوری کرتا ہے، اگرچہ چند جو ہے بے ہاتھ اور بے پاؤں اور بے طاقت کے ہیں۔ اللہ سب کو روزی دیتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ضابطہ اور سسٹم ہے نظام کو چلانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دولت دیا اور بہت زیادہ دولت دی، اللہ تعالیٰ نے کسی کو قوت دی اور بہت ساری طاقت دی، قوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم و معرفت عطا فرمایا۔ مختلف اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے درجات اس میں عطا فرمائے، تاکہ وجہ رہے کہ ایک دوسرے کے محتاج رہے۔ اب پتہ چلا کسی کو طاقت نہیں ہے، روزی بہت ہے، کسی کوئی عالم ہے، پتہ چلا کہ جاہل اس کا محتاج ہے، عالم جاہل کے روزی کی وجہ سے محتاج ہے، بھائی چندہ لینے جاتے ہیں۔ اگر دولت کورے نہ بودے، دولت اندھی ہے، کس کے پاس کتنی ہو، اگر دولت اندھی نہ ہوتی تو لنگڑے کے پاس نہ جاتی۔ اسے معلوم ہوا دولت اللہ تعالیٰ کس کو دے دے، اللہ کا نظام ہے۔ اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم رکھا ہے تاکہ ایک دوسرے سے آپس میں باہمی تعاون اور تناسل برقرار رہے، ورنہ تو اگر ایک آدمی کو سب کچھ عطا کر دیتے، اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو سب کچھ عطا کر دیتے تو دوسرے کو محتاج ہوتا؟ کبھی ایسا نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے اچھی تفسیر مظہری نے کی ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء۔ اللہ جس کو چاہتا ہے جتنی روزی دینا اتنی ہی روزی دیتا ہے۔ البتہ اللہ کے نظام میں روزی کے بارے میں دو چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آدمی کی غذا اس کی باڈی کے اعتبار سے، اس کے اعتبار سے عطا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری غذا اکٹھا اٹھا کر دے دے، ساری روزی کسی کو اکٹھا دے دے، بھائی کہاں رکھیں گے؟ مثال کے طور پر آپ 2 لاکھ روپے مہینہ کماتے ہیں اور آپ کی عمر 60 سال ہے اور 2 لاکھ کے حساب سے 60 سال کا جوڑ لیجئے، کہاں رکھیں گے؟ کس خزانے میں رکھیں گے؟ لٹ جائے گا کہ رہے؟ یا پتہ چلا 50 کلو مٹھائی آپ کے مقدر میں کھانا وہ اکٹھا آ جائے گی تو سڑ جائے گی کہ رہے؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزی کے معاملے میں حسب استطاعت، اور یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے۔ اور روایت میں ہے ان العبد لا يطلب الرزق كما يطلبه اجله، بندے کو روزی ایسی ہی تلاش کرتی ہے جیسے کہ اس کی موت تلاش کرتی ہے۔ الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، کوئی ضرور دنیا سے جا نہیں سکتا ہے یہاں تک کہ اپنی روزی کو پورا نہ کر لے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزی کا معاملہ عجیب و غریب رکھا ہے، یہ خدائی نظام ہے سارے سسٹم کو چلانے کے لیے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزل له فی حرثہ، جو چاہتا ہے، جو طالب ہے آخرت کی،
جو چاہتا ہے من کان یرید حرث الآخرتی، آخرت کی کھیتی کو بڑھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نجد لہ فی حرثہ، ہم اس کی آخرت کی کھیتی میں اضافہ کریں گے۔ اور آخرت کی کھیتی کیا ہے میرے بھائی؟ آخرت کی کھیتی یہی نیک اعمال، اور اس کا پھل اس پر مرتب ہونے والے ثمرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 دیں گے، اور اگر اس میں اخلاص کی بقدر اللہ تعالیٰ 700 نیکیوں کا اضافہ کرے۔ اور جو ایک دم ہاتھ دھو کر پڑا ہوا ہے، ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، ہر وقت دنیا کی تلاش میں، ہر وقت بس اسی کی فکر میں، سب کچھ چھوڑ کر، ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، اور جو ارادہ رکھتا ہے، جو طالب ہے کہ ہم اس کو دیں کچھ، اس کی کھیتی میں اضافہ کریں دنیا کی، نزد لہ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کافر ہی ایک چاہتا ہے، کافر ہی جس کا ایمان نہیں ہے، وہی نہیں چاہتا کہ ہماری آخرت کی کھیتی میں اضافہ ہو۔ کافر کو صرف آخرت سے مطلب نہیں ہے، لیکن مسلمان کو، ایمان والے کو آخرت سے مطلب ہے، آخرت سے پورا۔ اور حدیث پاک میں ہے، آپ حضرات جانتے ہیں، انکم لتتوکلون حق توکلہ علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ تم لوگ اگر میرے اوپر، تم لوگ اگر اللہ پر بھروسہ کرو گے، انکم لتوکلون علی اللہ، توکل کرو گے اللہ پر جیسا کہ اس کے توکل کا حق ہے، تو میں ایسے ہی روزی تم لوگوں کو دوں گا جیسے کہ پرندوں کو دیتا ہوں، صبح کو کھائے پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں، شام کو بھر کے نکلتے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں کا عقیدہ اس معاملے میں بہت کمزور ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کہیں ہم لوگ فقیری کے اور غربت کے شکار نہ ہو جائیں، لیکن پرندہ ایک نہ نہیں سوچتا ہے، صبح کو نکلتا ہے، وہ بھی چاہے کہ بھائی چوٹ سے لا کر اکٹھا کر لے اپنے گھونسلے میں، لیکن محنت وہ بھی کرتا ہے، اپنے گھونسلے سے اڑتا ہے، جاتا ہے، روزی کی تلاش کرتا ہے۔ ہم بھی محنت کرتے ہیں، جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، لیکن ہمارے اور اس کے اندر فرق ہے کہ اس کا توکل ہم سے مضبوط ہے۔ وہ جاتا ہے، جمع خوری نہیں کرتا ہے، ہم لوگ جمع خوری کرتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں آگے چل کر ہم غریب ہو جائیں گے، ہمارے پاس نہیں رہے گا، تو اس لیے کم سے کم اللہ پر اتنا بھروسہ تو ہمارا ہونا ضروری ہے۔ بھائی اسباب منع نہیں ہے، اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ بلا اسباب اختیار کیے ہوئے جائز اسباب اختیار کیے ہوئے ہم اس پر نہیں رہ سکتے ہیں کہ ہم اتنا بھروسہ کر لیں۔ اللہ ہی تعالیٰ نے ہم کو اسباب اختیار کرنے کے لیے کہا ہے۔ بہرحال بھائی، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پر ہر طرح سے مہربان ہے، بہت سارے احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا یہاں حال کیا ہے، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔